بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسٹیج پر موجود باوقار علماء ذوی الاحترام و حفاظ اکرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم نبی مکرم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت جھوم جھوم کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ تدوم بدوام الملک اللہ. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد ما گدائے منہ تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم طمع یا شہ جینا مدد. حضرات محترم، اچل پور کی سرزمین پر اس سنی اجتماع کا آج پہلا دن ہے اور یہ فقیر قادری پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہے. جو کچھ بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اپنے آپ کو اس لائق تو نہیں سمجھتا، مگر شہنشاہ اچل پور سیدی سرکار عبد الرحمن غازی علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ عنایت اور آپ کی دعاؤں کے طفیل انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ جو موضوع سخن مجھے دیا گیا ہے اس کا حق کما حقہ میں ادا کر سکوں. اگر بتقاضائے بشریت اس میں کوئی کوتاہی اگر آپ کو نظر آئے میں پیشگی تمامی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا سیدھا ترجمہ سلیس اردو زبان میں یہ ہے کہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ غور فرمائیں اور عالم تصور میں وہ منظر آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ جب آپ پوچھیں کہ یہ زمین کس لیے بنائی گئی تو جواب آئے گا حضرت انسان کے لیے. یہ آسمان کس لیے بنایا گیا، جواب آئے گا انسان کے لیے. یہ چاند سورج، یہ دریاؤں کی روانی، یہ آبشاروں کی نغمگی، یہ تمام چیزیں کس لیے بنائی گئیں تو جواب یہی آئے گا کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئیں. تو پھر انسان کس لیے بنایا گیا؟ انسان کی تخلیق کس لیے کی گئی؟ اس بات کی طرف اگرچہ حضرت انسان کی توجہ نہیں ہے
مگر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، کہ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک، حضرات گرامی وقار، پہلے آپ عبادت کا مفہوم سمجھ لیں۔ عبادت اپنے آپ میں بہت وسیع و عریض معنی رکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز 5 وقتہ کی ادائیگی عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ بے شک یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، ہم صحیح سمجھتے ہیں، مگر وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فرائض اسلامیہ جو بطور عبادت ہم کو ادا کی گئی ہیں، اس کے علاوہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، مومن کی زندگی کا ہر گوشہ، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، مومن کا سونا جاگنا، مومن کا چلنا پھرنا، مومن کا کسی سے گفتگو کرنا، مومن کا کسی کو مسکرا کر دیکھنا، مومن کا علماء ذوی احترام کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، مومن کا حفاظ اکرام کو محبت کی نظر سے دیکھنا، سبحان اللہ، مومن کا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا، مومن کا اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری خدمت گزاری کرنا، مومن کا اپنے بچوں کی حق اور حلال کی کمائی سے صحیح طریقے سے پرورش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرات محترم، میں کسی مجمع کا خاص گار نہیں ہوں، جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میری نجات کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ، کل ماشاء قیامت اللہ، کی جی، انشاءاللہ گواہی اتنے حضرات نے بھی دے دی، انشاءاللہ، آپ کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شرط یہی ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے، پابندی یہی ہے کہ بندہ مومن اگر اصول مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر چلتے ہوئے، قانون خدا بندی کی پاسداری کرتے ہوئے اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے، بے شک، سبحان اللہ، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے تب بھی عبادت میں شامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تو عبادت اپنے آپ میں بہت وسیع عریض مفہوم اور معنی رکھتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، قواعد و قوانین کے ساتھ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اگر ایک بندہ مومن اس کو کرتا ہے تو یقیناً اس کا ہر لمحہ زندگی کا عبادت ہے۔ اور پھر جب بات عبادت کی آتی ہے تو بحمدہ تبارک و تعالی، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا انعام یہ کہ اپنے سب سے پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اپنا رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو، اہل بیت اطہار کی حیات مبارکہ ہو، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی حیات مبارکہ کے گوشوں پر نظر ڈالیں تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ان حضرات نے، ان نفوس قدسیہ نے جس طریقے سے عبادات اور ریاضات کی ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں کاپی کرتے ہوئے، اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے اگر ہم ان تعلیمات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو بحمدہ تبارک و تعالی ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کا ذوق عبادت، کیا ذوق عبادت تھا! میں کہاں، میری زبان کہاں، میں گناہگار تھا، دانش تبھی کیا کیا نہ کیا،
بس لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا، میں تو برا ہوں مگر میری لاج کس کے ہاتھ ہے نہ پوچھو۔ وہ اہل بیت اطہار کہ جن کی شان اقدس میں لب کشائی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گوشہ یاد خدا یاد مصطفیٰ میں گزرتا، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرتا۔ چاہے اہل بیت اطہار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، چاہے بزرگان دین ہوں، سلف صالحین ہوں، تمام کے تمام حضرات نے اپنی زندگی کو عبادت مقصد حیات بنایا اپنی زندگی کا، اور عبادت الہیہ سے انہوں نے وہ درجات علیہ حاصل کیا، وہ بلند مقامات حاصل کیے، وہ بلند پایا مقامات پر وہ پہنچے کہ جب ان عبادتوں کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جب ان عبادتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان عبادتوں کو ہم اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بحمدہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر چاروں طرف سے سایہ فگن ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی عبادات، ان چیزوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے لیے۔ یہ بہترین نمونہ عمل ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ چاروں طرف سے جو ہے ہم پر جو ہے نہ جانے کیسے کیسے فتنے آ کر کے جو ہے سر توڑ کر ہم پر جو ہے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہم اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کی ریاضتیں کیسی تھیں، ان کی خلوتیں کیسی تھیں، ان کی جلوتیں کیسی تھیں، ان کی زندگی کے لیل و نہار کیسے تھے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں پر جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمت بے پایہ کے جو ہے کھلتے ہوئے گلزار ہم کو نظر آتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، اہل بیت اطہار کا ذوق عبادت یہ اتنا زبردست، یہ اہل بیت اطہار کا جو ذوق عبادت ہے، اس ٹاپک پر میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کہ ان کی عبادتوں کا ذکر کیا جائے اور ان کی عبادتوں کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھیں، سید الشہداء امام علی مقام، اب اس سے بڑا ذوق عبادت اور کیا ہو سکتا ہے؟ 10 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جس میں اتھر لہو لہان ہے، جس میں اتھر زخموں سے چور ہے، اور جب آپ جو ہے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں جب گھوڑے کی سین سے زمین پر آپ کا جسم اتھر تشریف لاتا ہے، اور جب ظالم تلوار سونت کر آپ کی طرف بڑھتا ہے، اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، اور خدا کی قسم دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ وہ ایک سجدہ جو امام حسین نے دشت کربلا کی سرزمین پر ادا فرمایا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس سجدے کا حق ادا نہ کر سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا راتوں کو اٹھتی، ذکر و اذکار کرتی، راتوں کو اٹھتی تہجد ادا فرماتی، کئی رکعتیں نفل نمازیں آپ عطا فرماتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کی زندگی ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں عبادتوں کی کیا ضرورت تھی، انہیں نمازوں کی کیا ضرورت تھی؟ مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، اس بات پر فخر نہیں تھا کہ میں ایک ولی کی بیوی ہوں، اس بات پر فخر نہیں تھا کہ میں جنتی جوانوں کی سردار ہوں۔ سیدہ خاتون جنت اپنے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پورے طریقے سے عمل پیرا تھی۔ آپ کی حیات طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ہے جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ آپ نے جب سے آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں کھولی، آپ نے اپنے والد محترم کو جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، ذکر
اذکار میں مشغول دیکھا اور آپ اسی پر عمل پیرا رہیں، آپ اسی پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتی رہیں، اور ساری زندگی آپ نے یہ عمل کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہو کر، ایک ولی کی بیوی ہو کر، شہیدوں کے جنتی جوانوں کی سرداروں کی ماں ہو کر کے میں جب عبادات اور ریاضات اور ذکر و اذکار میں کمی نہیں کر رہی ہو تو اے امت مصطفیٰ کے گنہگار انسانوں، اے امت مصطفیٰ کی گنہگار کنیزوں، خبردار خبردار، میں تمہیں اپنے اس عمل سے یہ سبق دے رہی ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی جو عبادتیں کر رہی ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے والد محترم کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر تم بھی جو ہے دنیا و آخرت کی فلاح چاہتے ہو، اگر تم بھی جو ہے دنیا و آخرت کی نجات چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا، عبادتوں پر عمل کرنا، ریاضتوں پر عمل کرنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد ادا کرنا، نوافل کی پابندی کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن تم خدا اور اس کے رسول کے سامنے سرخروئی حاصل کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، موضوع بڑا خشک ہے، جب بات عبادات کی آتی ہے نا تو ہم بغلے جھانکتے ہیں، حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 700 جگہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، 700 مرتبہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچے کو ایک مرتبہ کسی بات کے لیے کہیں کہ بیٹا یہ کر لو، بچہ توجہ نہ دے، دوسری مرتبہ کہیں توجہ نہ دے، تیسری مرتبہ کہیں توجہ نہ دے، تو آپ غصے سے لال پیلے ہو جائیں گے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرو، تم توجہ نہیں دے رہے ہو، تو میری بات سن نہیں رہے ہو۔ بولیے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا؟ لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی پر قربان جائیں، 700 مرتبہ قرآن میں تلقین فرمایا، اور اس قرآن کے ماننے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس کی غفاری اور ستاری نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی کریمی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نمازیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر کبھی سوال فرمائے گا تو عبادت کے متعلق، اور اس میں بھی رأس العبادت یعنی نماز کے متعلق پوچھ ہوگی۔ فرمایا جاتا ہے روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، روز محشر کی جو جہاں گداز ہوگا، اتنا سخت ترین دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین پر انسان کا پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور اس دن جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ سخت ترین دن جو 24 گھنٹوں کا نہیں ہوگا، 12 گھنٹوں کا نہیں ہوگا، بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کی پوچھ ہوگی، اگر اس دن پہلے کسی چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ یہی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ پوچھا جائے گا اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے تم سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہماری پیشانی پر شکن نہیں آتی، ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں آتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہے، عبادات ادا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہو کر آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے نماز ادا فرمانی شروع کی۔ میں بھی آپ کے پیچھے حاضر ہو گیا، میں نے بھی نیت باندھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ بقر شریف کی تلاوت شروع فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 آیتیں پڑھ کر رکوع فرما لیں گے، مگر آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ بقر شریف ختم فرما دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا سورہ بقر شریف ختم فرما کر آپ رکوع فرمائیں گے، مگر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شریف شروع
فرما دی, اس کو بھی مکمل تلاوت فرمایا. اللہ اللہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معراج کی شب میں نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہمارا یہ تحفہ اپنی امت کے لیے لے جائیں اور اپنی امت کو یہ تحفہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر صرف امت کے لیے نہیں لائے ہیں بلکہ اس تحفے پر آپ خود بھی عمل فرما رہے ہیں. فرائض کی بھی پابندی ہو رہی ہے, راتوں میں اٹھ کر تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے, نوافل کی بھی پابندی ہو رہی ہے, لمبی لمبی قراتیں ہو رہی ہیں, بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرما رہے ہیں. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر عبادتوں میں آپ کا یہ مقام ہے, عبادتوں میں آپ کا یہ ذوق و شوق ہے, ہم تو گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, بدکار ہیں, ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے گناہوں میں ملوث ہے. کیا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جو ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے نماز ہی کے متعلق پوچھ ہوگی, مگر اس کے باوجود بھی ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور عبادتوں پر عبادتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو یاد رکھو, یہ مسلمانی نہیں ہے. اگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سچی عقیدت ہے, سچی محبت ہے, تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے, اس عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر, آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر, آپ کے کہے ہوئے ارشادات پر جو ہے ایک بندہ مومن عمل کرے. اسی کا نام مسلمانی ہے, اسی کا نام بندہ مومن ہونا ہے, اسی کا نام سچی غلامی ہے. میرے بزرگ اور دوستو, عبادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی ہیں, عبادات صحابہ کرام نے بھی ادا فرمائی ہے, عبادات سلف صالحین نے بھی ادا فرمائی ہے, اہل بیت اطہار نے بھی ادا فرمائی ہے. ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا, 100 رکعتیں, 200 رکعتیں, 400 رکعتیں جو ہے نفل نمازیں وہ پڑھا کرتے تھے. آج ہماری جو ہے نمازوں کی غفلت کا یہ عالم ہے, مہینہ مہینہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, حتیٰ کہ ہم سے جمعہ بھی چھوٹ جاتے ہیں, مگر ہمیں جو ہے نماز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. یہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, یہ تیری محبت جھوٹی ہے. کل قیامت کے دن تیرے اس جھوٹے دعوے کی ساری پول کھل کر کے رہ جائے گی. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت تجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے کا جب دلیل طلب فرمائے گا کہ تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا, بتلا میرے مصطفیٰ نے تجھے نمازوں کے لیے کہا تھا. نبی پاک نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کیا تم نے میرے مصطفیٰ کی طرح نماز پڑھی تھی؟ کیا تم نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا تھا؟ جبکہ نماز کا حکم میں نے بھی تم کو دیا تھا. کل قیامت کے دن جب یہ سوال ہوگا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا, اور کل قیامت کے دن ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے سوائے شرمندگی کے. ہمیں کچھ جو ہے ہاتھ نہیں آئے گا. لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں, نمازوں کی پابندی کریں. اس لیے کہ جب تک کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. آج شکایتیں کی جاتی ہیں, مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہے, عامل صاحب تعویذ دیجئے, امام صاحب تعویذ دیجئے, پانی پڑھ کر دیجئے. میرے بزرگوں اور دوستو, ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیا ہے, اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز وہی ادا فرمائے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, نماز وہی ادا فرمائے جو مسجد کے امام ہے, نماز وہی ادا فرمائے جو مؤذن ہے, نماز وہی ادا فرمائے جو مسجد و مدرسے کے جو ہے اراکین ہے, ممبر ہے, سیکریٹری ہے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم پر کوئی یہ نماز, کیا ہم پر نماز فرض نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز ہر مومن پر, ہر بندہ مومن پر جو ہے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے. اب چاہے وہ بندہ مومن, چاہے وہ عالم دین ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے حافظ ہو, چاہے قاری ہو, چاہے امام ہو, چاہے مؤذن ہو, یا پھر سبزی بیچنے والا ہو, یا پھر رکشہ چلانے والا ہو, سب پر اگر وہ کلمے کا شریک ہے, اگر وہ بندہ مومن ہے, اگر وہ مسلمان ہے, تو اس پر نماز فرض ہے. جب تک نماز نہیں پڑھو گے, جب تک اس کی پابندی نہیں کرو گے, کوئی دعا تمہاری قابل قبول نہیں ہوگی, کوئی تمہاری دعا قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نماز, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد نہ ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو, تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ, آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جو ہے خم کر دو, آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو, آؤ اللہ
की बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो और उससे जो है उसकी शान करीमी से जो है तलब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हो सकता है कि तुम्हारे सजदों को देखते हुए तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ले। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इबादत कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी की जो है किस्मत में नहीं लिखा होता। ये एजाज, ये इनाम, ये इकराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन को अता फरमाया है और इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज मोमिन पर फर्ज है, नमाज बंदे मोमिन के लिए मेराज है, नमाज बंदे मोमिन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज को अगर आप पाबंदी से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होगी। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह आपसे मुसीबतें भी दूर होगी। अहले बैत अत्हार ने भी यही किया है, बुजुर्गान दीन ने भी यही किया है, सल्फ़े सालेहीन ने भी यही किया है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाजों की पाबंदी अदा फरमाई है। लिहाजा हम पर जो है ये लाजिम और जरूरी है, बहैसियत मुस्लिम हम पर ये फर्ज होता है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। नमाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत का तोहफा समझते हुए उसका सही अदा करने की कोशिश करें। वजू का तरीका नहीं मालूम, उलमा की ये जमात मौजूद है, आपकी खिदमत ही के लिए है। गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, उलमा की बारगाह में आओ। नमाज के नवाफिल वाजिबात, नमाज के फराइज आपको नहीं मालूम, इन्हीं उलमा कराम की बारगाह में आओ। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उलमा की कोई कद्र नहीं की है, हम उलमा की कद्र नहीं कर रहे हैं। यही सबब है कि मुसीबतें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये वारिसीन अंबिया हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वो सिपाही हैं जो आपकी जिंदगी में हर महाज पर आपके दीन की हिफाजत करते हैं, आपके अमाल की हिफाजत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकीदा महफूज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है इबादतें महफूज हो, आपके अमाल महफूज हो, तो आपको इन उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा, इनसे नमाज का तरीका सीखना पड़ेगा, वजू और गुस्ल का तरीका सीखना पड़ेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमें बहुत से ऐसे हजरात हैं, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें 60-60 साल 70-70 साल हो चुकी है, जो मरने के करीब है, मगर उनके वजू के फराइज तक नहीं मालूम, उनको नमाज के फराइज तक नहीं मालूम, गुस्ल करने का सही तरीका तक नहीं मालूम। कितने अफसोस की बात है, आज हम करोड़ों की तादाद में है और हमारा दीन इतना पाकीज़ा, इतना बेहतरीन दीन है, इतना मुकद्दस दीन है कि जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया, जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाया, कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीनों में सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह की बारगाह में कोई है, मजहबों में कोई मजहब अगर अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल किया हुआ है तो वो मजहब इस्लाम है और उसी इस्लाम के तुम मानने वाले हो। इसी इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए मुख्तस फरमाया है, तुम्हारे लिए खास फरमाया है और इसके कवाइद, इसके कवानीन, इसके कायदे, इसके तौर तरीके सब आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तफवीज़ फरमाए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है इसकी तमाम तालीमात हम तक पहुंचा दी गई है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने उन तमाम तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम जो है ये समझते हैं टोपी कुर्ता पाजामा पहन करके हम जुमे के दिन 2 रकात नमाज पढ़ करके हम ये समझते हैं कि हमने इस्लाम पर एहसान कर दिया, माज़अल्लाह हमने रसूलुल्लाह पर एहसान कर दिया, माज़अल्लाह हम समझते हैं कि हमने खुदा पर एहसान कर दिया। नहीं नहीं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसका नाम मुसलमानी नहीं है। मुसलमानी ये है कि बंदा निहायत ही इज्जो इंकिसारी के साथ, निहायत ही जो है खुशो खुजू के साथ नाक रगड़ते हुए, पेशानी झुकाते हुए अल्लाह की बारगाह में आए, अपने गुनाहों से ताइब हो और अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को खम करते हुए सजदा रेज़ हो जाए, इसका नाम मुसलमानी है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करें, हमारे असलाफ ने भी इसी पर अमल किया है। बगैर नमाजों की पाबंदी के हमको जन्नत नहीं मिल सकती और जो ये समझते हैं कि हमको जन्नत मिल जाएगी तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों वो ख्वाब गफलत में है, उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार हो जाना चाहिए। उन्हें जो है अब भी उनके पास वक्त है, अभी ज़िंदगी के जो चंद लम्हात बचे हुए हैं उन लम्हात को वो जो है अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को अब गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए। आज तो माशाअल्लाह ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के इस दौर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, दीन आपके घरों तक पहुँच चुका है, दीन की तालीमात आपके घरों तक पहुँच चुकी है, उलमाए ज़वील एहतराम की मुक़द्दस जमात आपके पास मौजूद है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद
क्या आप सबब है कि हम करोड़ों की तादाद में है मगर दीन से दूर है, दीन से बेराह रवी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम पसे पुष्ट डाल रहे हैं और यही सबब है। वो 313 थे, लरसता था जमाना, वो 313 थे, लरसता था जमाना, मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज करोड़ों है मगर गुलामी के हवाले है। क्यों? इसलिए कि हम तालीमात मुस्तफ़ा से दूर है, अहले बैत अत्हार से दूर है, अहले बैत अत्हार की तालीमात से दूर है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमको दी है, अगर आज खुदा की कसम अब भी अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत बंदे मोमिन को झुका नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत जो है बंदे मोमिन को ज़ेर नहीं कर सकती। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इसी बात को जो है इरशाद फरमाया, इसी बात की तालीम आपने दी है। आपने जो है जिंदगी गुजारने का एक एक लम्हा, एक एक गोशा, हर तरीका, हर जो है कैसे गुजारना चाहिए, नमाजें कैसी पढ़नी चाहिए, इबादतें कैसी करनी चाहिए, खुदा का जिक्र कैसे करना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए, माशरे में जो है माशरे के अफराद को किस तरीके से जो है तालीम देना चाहिए, उनके अखलाक और किरदार को किस तरीके से संवारना चाहिए, ये सारी चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तालीम फरमा चुके हैं। बस जरूरत है कि हम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ करके जो है उन तालीमात को जो है मुताला करें और उन तालीमात को अपनी जिंदगी के साँचे में ढालने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी हम सुरखरुई हासिल कर सकते हैं, आज भी हम जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फैजान हम पर जारी और सारी हो सकता है, मगर उसके लिए शर्त यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, अहले बैत अत्हार की तालीमात पर अमल करें, अहले बैत अत्हार की ज़ौक़ इबादत को देखें कि वो भूखे प्यासे रहते है ना, घर में जो है दाना पानी नहीं होता मगर उनकी नमाजें नहीं छूटती, उनकी इबादतें नहीं छूटती, उनके ज़िक्र अज़कार नहीं छूटते। एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा व सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। किसी सहाबी ने आकर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप नज़र माने हज़रत मौलिया कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फातिमा ज़हरा और आपकी कनीज़ हज़रत फ़िज़्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन तीनों हज़रात ने 3 रोज़ों की नज़र मानी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहले दिन जब इफ्तारी का वक्त आया मैंने जो है कुछ जो है खाना तैयार किया कि जब जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया दरवाजे पर एक जो है साइल ने सदा लगाई कि नबी के घराने वालों तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाता है, इस बंदे को कुछ दो। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं मैंने वो पूरा का पूरा खाना उठाकर उस साइल के हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती हैं उसके बाद हमने जो है पानी से रोज़ा खोला, दूसरा दिन आया फिर हमने जो है नज़र का रोज़ा रखा। आप फरमाती हैं फिर जब इफ्तार का वक्त आया मैंने खाना तैयार किया, फिर कोई साइल दरवाजे पर आया, फिर उसने सदा लगाई, मैंने वो सारा खाना उठाया उस साइल के हवाले कर दिया। आप फरमाती हैं दूसरे दिन भी हमने पानी से रोजा खोला, फिर तीसरे दिन हमने रोजा रखा, तीसरे दिन भी फरमाती है इफ्तार के लिए खाना तो मैंने तैयार किया, ऐन वक्त पर जब इफ्तार का वक्त करीब आया फिर किसी साइल ने सदा लगाई, मैंने सारा खाना उठाकर उसके हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ये है अहले बैत अत्हार का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का तरीका। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है अकीदत और मोहब्बत की इबादतें कर रहे हैं। रोजा इबादत ही है ना, 3 दिन रोजा रख रहे हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और इफ्तार के वक्त जो कुछ जो है घर में आ रहा है वो साइल को दे दे रही है, मगर जो है इबादत में कमी नहीं आ रही है, रियाजत में कमी नहीं आ रही है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है तीसरे दिन भी मैंने सारा खाना उठा करके जो है साइल को दे दिया और जब हम जो है इफ्तार से फारिग हुए बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत अत्हार से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश है और इन 3 दिनों में जो साइल आपके दरे अक़दस पर साइल बन कर आया था वो कोई और नहीं मैं खुद था, मैं खुद साइल बन कर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह। यह अहले बैत अत्हार का ज़ौक़ इबादत, यह अहले बैत अत्हार की मोहब्बत, यह अहले बैत अत्हार का जो है तरीक़ा इबादत। आज हम उसी अहले बैत अत्हार से मोहब्बत और मवद्दत का जो है नारा लगाते हैं, हम अहले बैत अत्हार से अकीदत का जो है दम भरते हैं, मगर जब नमाजों की बात आती है, जब इबादतों की बात आती है तो हमसे हमारी कितनी नमाजें छूट रही हैं हमारे पास इसका हिसाब नहीं है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, आपको अगर अहले बैत अत्हार से मोहब्बत है और अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करना ये तो ऐने ईमान है। अहले बैत अत्हार से मोहब्बत का हुक्म तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जैसे कि खुतबे के शुरू में मैंने खुद जो है दूसरी आयत मुक़द्दसा ये तिलावत की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ए
महबूब फरमा दीजिए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ महबूब आप फरमा दें कि मैंने जो हक जो इस्लाम की तालीमात तुम तक पहुंचाई है, मैं इसका हक तबलीग तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत अतहार से मवद्दत करो, मेरे क़राबतदारों से जो है तुम मोहब्बत करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ताइफ आप नजर फरमाएं, आप गौर फरमाएं, ताइफ के मैदान में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अथर आपका लहू लहान है, तबलीग दीन के लिए आप निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे पड़े हुए हैं, जालिमों ने बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, वो पत्थर मारने लगे जिसमें अक़दस से खून जारी हो गया, हत्ता कि आपकी जूती अक़दस में खून जमा हो गया। आपने जो इस्लाम की तबलीग के लिए इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त फरमाई, लेकिन इसके एवज में अपनी उम्मत से आपने कोई सिला नहीं मांगा, कोई एवज नहीं मांगा। सबब क्या है? अरे जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात बनाई हो, सारी कायनात भी उसको क्या दे सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुक़द्दस नबी उस वक्त आपसे कोई एवज कोई अज्र तलब नहीं फरमा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने महबूब की इन तकालीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहा है और जब देख रहा है कि मेरा महबूब दीन हक की तबलीग के लिए इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त फरमा रहा है, तो अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दें अपनी उम्मत से कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे अपना हक तबलीग कुछ नहीं मांगता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबतदारों से, तुम मेरे रिश्तेदारों से, तुम मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु, और आज ये समझा जाता है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा शीइयत है, नहीं, माज़अल्लाह, अहले बैत अतहार से हकीकी मोहब्बत शीइयत नहीं बल्कि सुन्नियत है। जी, हमारे असलाफ ने भी अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाई है। अहले बैत अतहार से मोहब्बत सुने, हमारे असलाफ तो छोड़े बल्कि खुद खुदावंद ज़ुल जलाल अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन का वजूद उस वक्त तक कायम है जब तक कि मेरी अहले बैत अतहार ज़मीन पर मौजूद है। जब मेरी अहले बैत अतहार इस ज़मीन से जो है पर्दा पोशी फरमा लेगी तो ज़मीन तहस नहस कर दी जाएगी। मैं हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह उससे राज़ी हुआ, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अहले बैत अतहार से मोहब्बत की, इसलिए कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए ज़रिया नजात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, आप इरशाद फरमाते हैं मेरी अहले बैत अतहार मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की तरह है। जब तो इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये शीइयत नहीं है। हाँ, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा, खोखला दावा करना ये शीइयत है, और सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करना ये शीइयत है। मगर सुन्नियत का मिजाज क्या है? सुन्नियत मोतदिल है, सुन्नियत एतदाल पसंद है। सुन्नियत जो है अहले बैत अतहार से मोहब्बत का नाम भी सुन्नियत है, और सहाबा इकराम से अकीदत और मोहब्बत का नाम भी सुन्नियत है। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अहले बैत अतहार से मोहब्बत का हुक्म फरमाया है, वहीं पर अपने तमाम सहाबा इकराम के मुतालिक फरमाया है, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओ। सहाबा में जनाब अमीर मुआविया भी शामिल है, हजरत अमीर मुआविया भी शामिल है, कातिब वही इलाहिया है। आज इन्हीं की शान में सबसे ज्यादा गुस्ताखियां होती हैं, और किस चीज की आड़ में? अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि एक से मोहब्बत करो और एक से नफरत करो, बल्कि मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने जिससे मोहब्बत फरमाई तुम भी उससे मोहब्बत करो, और अल्लाह के रसूल से जिन्होंने मोहब्बत फरमाई तुम उनसे मोहब्बत करो। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाई, और वो सहाबा, मैं कहता हूँ ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं बल्कि हमारे असलाफ भी कहते हैं, हमारे उलमाए ज़बील एहतराम भी कहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों का ये कौल है कि बड़े से बड़ा कुतुब, बड़े से बड़ा वली, बल्कि अपने वक्त का गौस, ये अगरचे विलायत के दर्जे पर ऊंचे मकाम पर पहुंचा हुआ है, बड़े से बड़ा अपने वक्त का गौस भी किसी एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ وقت کم ہے اور باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں بہت ساری رکھنی ہے، اور میرے بعد جو ماشاءاللہ مقرر تشریف لانے والے ہیں وہ دنیا خطابت کے اور ہندوستان کے وہ مایہ ناز مقرر ہے، وہ مایہ ناز خطیب ہیں، جو نباز قوم ہے، جو اپنی قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کے اس کا علاج کیا کرتے ہیں، اور اتنا بہترین خطاب آپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ جب ان کے خطاب کو سنتے ہیں اور مبنی پر حقیقت ہوتا ہے، اور آج کا جو معاشرہ جن گناہوں میں ملوث ہے، جن معاملات میں ملوث ہے، اسی پر جو ہے تقریر ہوتی ہے، اور مقصد ہوتا ہے صرف اصلاح معاشرہ۔ آپ کا جو ہے آپ کی بے عزتی مقصد نہیں ہوتی ہے، آپ کی جو ہے اس محفل میں بلا کر کے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کی اصلاح کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہی ہے، ایک خطیب کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے خطابت کے زور سے جو ہے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر دے۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ بہترین خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کما حق جو ہے اس حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، مگر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی عرض کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سماعت کر لیں کہ اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت یہ شیعیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت سنیت ہے۔ صحابہ کرام نے محبت فرمائی، اہل بیت اطہار سے محبت اللہ کے رسول نے فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کے پیارے رسول کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی آل سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ صدیق اکبر کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اہل بیت، آپ کی تو جو ہے سخاوت ہی مشہور ہے، وہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت فرما رہے ہیں۔ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، در حقیقت پس پردہ یا اہل بیت اطہار سے محبت ہی کی وجہ سے یہ تکالیف آپ کو جھیلنی پڑی۔ پس پردہ یہی مقصد تھا، ہے نا۔ تاریخ میں تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے عہدہ قضا سے جو ہے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ کو جو ہے صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، مگر حقیقت میں یہ ہے حضرت علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت، اتنی مودت، اتنی عقیدت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں اور درس میں مجمع عام بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے اپنے ممبر تدریس سے اٹھ کر کے بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اس طرز عمل کو آپ کے شاگرد ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو استاد محترم سے شاگرد عرض کرتے ہیں کہ حضور محفل تدریس میں آپ بار بار کیوں اٹھ کر کے کھڑے ہو جا رہے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے پیچھے جو ہے عقب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک بچہ سید زادہ بھی تھا، میں اس کے ادب احترام کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک سید زادے تشریف لائے اور آپ نے جو ہے ان کو 2 لاکھ درہم دے کر کے ان کی کفالت فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق یہی علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ سید محمد نفس زکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد سے ہیں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد سے ہے، ان کے متعلق فرمایا کہ جب آپ نے خلافت بنو امیہ کے متعلق علم جہاد بلند فرمایا تو اس کی تائید میں سب سے پہلا فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ امام حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم جہاد کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ارشاد فرمائے اے امام اعظم ابو حنیفہ کہ حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ دینا بہتر ہے یا حج کرنا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا 50 حج کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ نے جو عالم جہاد بلند کیا ہے وہ اسلام کی حفاظت کے لیے کیا ہے، اور اسی کی پاداش میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت
کرنی پڑی. امام احمد ابن حنبل ماشاءاللہ آپ کی جو ہے اہل بیت اطہار سے جو عقیدت و محبت ہے وہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی زرین حروف سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور تمام جو ہے صحابہ کرام کو ان کے مرتبے پر ماننا، اگر اس کا نام جو ہے شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں. یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، تو یہ آج کی شیعیت نہیں ہے. شیعیت اگر کبھی ہوتی تو آج جو طریقہ ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کا نام آج کے دور میں یہ شیعیت ہے. اور ایسی شیعیت کو ہم کو دور سے سلام کرتے ہیں. ہم تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان جملوں کو جس انداز میں کہا ہے، میں تو اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مگر تاریخ کے اندر آپ ان الفاظ کو دیکھیں اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے اسلاف نے جو ہے عقیدت و محبت اہل بیت اطہار سے کی ہے، اور اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن صحابہ کرام سے بھی محبت کرے، بزرگان دین سے بھی محبت کرے، سلف صالحین سے بھی محبت کرے، عبادتوں کی بھی پابندی کرے، نمازوں کی بھی پابندی کرے، روزوں کی بھی پابندی کرے. ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے. اور مسلک حق اہل سنت والجماعت جو مسلک اعتدال ہے، جس میں صحابہ کرام کے مرتبوں کو بھی سمجھایا گیا ہے اور اس پر ہم بحمدہ تعالی عمل بھی پیرا ہے. سیدنا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حدیثوں کا مفہوم ایک ہی شعر میں آپ نے ارشاد فرما دیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار میری امت کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. ان دونوں احادیث مبارکہ کا مفہوم امام اہل سنت ایک ہی جو ہے شعر میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں: اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہیں اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو اہل بیت اطہار سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جو مجھے وقت دیا گیا تھا غالباً وہ وقت مکمل ہو چکا ہے. میں جی 7:30 بجے 10 منٹ اور ہے نا، میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا تھا. چلیے بحمدہ تعالیٰ کی دعائیں شامل آ گئی تو 10 منٹ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. 10 منٹ اور مجھے برداشت کر لیجیے. اللہ رب العزت آپ کو عمل خیر کی جو ہے جزا عطا فرمائے. بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مأوانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے اسلاف نے بھی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کی ہے، اور جن سے محبت اور مودت کا حکم اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم جو ہے میں تم سے اپنا حق تبلیغ کچھ نہیں مانگتا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنا حق تبلیغ کچھ نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آل سے جو محبت ہے اس کو ملاحظہ فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. دونوں شہزادے سید الشہداء امام علی مقام امام حسن مجتبی و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھیلتے ہوئے آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ان کو روکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. میرے بزرگ اور دوستو، جو ریحان جنت ہے، جو جنت کے باغ کے پھول ہیں، اللہ کے رسول ان سے محبت فرما رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا بھی ساتھ میں ہے، دونوں شہزادے بھی ساتھ میں ہیں، حضرت علی بھی ساتھ میں ہے، اور ایک مقام پر دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آپ کو آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی بات کیا ہے؟ دونوں
शहजादे रो क्यों रहे हैं? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास की शिद्दत से दोनों शहजादे रो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो पानी है काफिले में, देखा गया पानी नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया कि दोनों बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं, है फातिमा लाओ एक बच्चे को मेरे हवाले करो। हजरत सैयदा फातिमा पर्दे के नीचे से एक बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने सीने अथर से लगा देते हैं। वो है सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपने जो है उनको चुप कराते हुए अपनी ज़बान अथर हजरत इमाम हसन मुजतबा के मुंह में दे देते हैं और फरमाते हैं, लो बच्चे इस ज़बान को चूस लो। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा जो प्यास की शिद्दत से बिलक रहा था, वो बच्चा जो प्यास की शिद्दत से रो रहा था, ज़बान मुस्तफ़ा मुंह में आते ही चुप हो जाता है। और क्यों ना हो कि वो ज़बान मुबारक कि जो अगर खारी कुएं में जिसका लुआब दहन डाल दिया जाए तो वो पानी मीठा हो जाए, वो ज़बान मुबारक अगर हजरत इमाम हसन मुजतबा के मुंह में अगर चली जाए तो इमाम हसन चुप क्यों ना हो। आप फरमाते हैं, आप ये वाक़या सहाबा इकराम मुलाहिजा फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो जाते हैं। दूसरे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, आपने जो है उनको भी जो है अपनी गोद में लिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और आपने अपना ज़ुबान मुबारक उनके भी मुंह में डाल दी, दहने मुबारक में डाल दी। वो भी थोड़ी देर चूसते हैं और उसके बाद जो है खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अथर अपने दोनों शहजादों के मुंह में दे करके पूरी दुनिया को ये तालीम फरमाई कि अल्लाह का रसूल होने के बावजूद, इमामुल अंबिया होने के बावजूद मैं अपने इन शहजादों से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इनकी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐ मेरी उम्मत, मेरे इन शहजादों से तुम भी मोहब्बत करो। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे राजी होगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो जिस बंदे से अल्लाह राजी होगा वह जन्नत का हकदार हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उनसे सच्ची अकीदत, उसका तकाजा यह है कि उनकी तालीमात पर भी अमल किया जाए। सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चल जाएगा कि हम जो है इमाम हुसैन से अच्छी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, सीना कूबी से काम नहीं चल जाएगा, बल्कि इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत यह है कि इमाम हुसैन ने जिन चीज़ों की तालीमात दी है उन तालीमात पर अमल किया जाए। इमाम हुसैन ने दश्त करबला में अपने आखिरी वक्त में भी जो है अल्लाह की बारगाह में सजदा-रेज़ होना नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। आपका ये तर्ज अमल पूरी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मीनारे नूर है, जिसकी रोशनी में हम अपनी मंजिलों की मसाफतों को तय कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इमाम हुसैन की तरह हम उनकी तरह तो नहीं हो सकते हैं, मगर उनकी अदाओं पर अमल करके कम कम उनके गुलामों में तो शामिल हो जाएं, उनके जो है जानिसारों में तो शामिल हो जाएं, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने हमें भी सुरखरुई हासिल हो जाए। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो, अहले बैत अतहार से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, हम तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करें, हम बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करें। हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने के साथ साथ सहाबाए कराम से भी सच्ची अकीदत और मोहब्बत करें। किसी भी सहाबी के शान में अदना सी गुस्ताखी भी याद रखो कि तुम्हारे अमल को बर्बाद कर सकती है। वो लोग जो ये कहते हैं कि बाग़े फितक पर जो है वाबिला मचाते हैं, उनको ताज्जुब होता है कि सहाबाए कराम की में गुस्ताखी, जिस सिद्दीक़ अकबर ने सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तरबियत बारगाह में जो तरबियत हासिल की हो, क्या वो नाइंसाफी कर सकते हैं? क्या इस नाइंसाफी के बाद कोई उनको दर्जा खिलाफत पर देख सकता था? लेकिन नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बाग़े फिदक कर रोना रोने वाले अपने घर की खबर ले, भाइयों का जो है हक मार कर बैठे हैं, वावेला मचा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से, अपनी बहनों का हक मार कर बैठे हैं, वावेला मचा रहे हैं सहाबा इकराम के नाम से, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस मामले में जो किया वो हक किया, और ऐसा हक किया कि आपकी इस हक्कानियत को आपके दौर में तमाम सहाबा इकराम ने कबूल किया, हत्ता कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने भी इसको कबूल किया, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने भी इसको कबूल फरमाया। और ये कहा जाता है कि हजरत खातून जन्नत ने माअज़ल्लाह इसके बाद में जब आपने मुतालबा किया और माअज़ल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बाग़े फिदक नहीं दिया, उसके बाद जो है हजरत आयशा हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से माअज़ल्लाह बोलचाल बंद कर दी थी। ये तारीख गलत तरीके से बतलाई जाती है, बोलचाल बंद नहीं कर दी थी। जो हक जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया था,
اس کو سن لینے کے بعد جو ہے آپ نے اس حقانیت کو تسلیم کر لیا تھا اور پھر کبھی بھی اس کے متعلق آپ نے سوال نہیں فرمایا کہ مجھے باغ فتح کے متعلق جو ہر کوئی سوال کرنا ہے، لیکن اس کو توڑ موڑ کر اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ سیدہ خاتون جنت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول چال بند کر دی تھی۔ یہ تاریخ کا وہ جھوٹا باب ہے جو کئی صدیوں سے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت اطہار سے اگر اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ سلوک کرتے تو مجھے بتلائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت عثمان غنی، کیا حضرت عمر فاروق جیسے جلالی شخصیت، کیا یہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرتے؟ نہیں کرتے، ہے نا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک کے پہلو میں دفن کرنا صحابہ کرام کا یہ طرز عمل بتلا رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام کی پوری جماعت حضرت ابوبکر صدیق سے راضی تھی۔ اور جب کیوں نہ راضی ہو؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول سے راضی اور اللہ کا رسول ابوبکر صدیق سے راضی اور ابوبکر صدیق سے اللہ کا رسول بھی راضی اور خود اللہ رب العزت بھی راضی ہے۔ اور ایسا راضی ہے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی سے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت ایسا راضی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے تمام صحابہ کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب ان کے معاملات قرآن میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو تمہیں کیا حق ہے کہ ان کی شان میں جو ہے اس طریقے سے نازبہ کلمات کہو؟ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارا تو کام صرف اتنا ہے کہ ہم ہر صحابی کو اس کے مرتبے پر اس کی جو ہے پوری حقانیت کے ساتھ تسلیم کریں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہوں، چاہے عشرہ مبشرہ ہوں، یا حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی الہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قرآن نازل ہوتا اس کے لکھنے والے، اس کے تحریر کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ کا جس وقت وصال قریب آیا، آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیراہن مبارک میرے پاس بطور تبرک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میرے پاس محفوظ ہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے غسل دے چکو اور جب مجھے کفن دے چکو تو بطور تبرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیراہن مبارک اور آپ کے ناخن اقدس میری پلکوں پر رکھ دینا۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ جب آپ کا وصال ہوا، صحابہ کرام کی ایک جم غفیر وہاں پر موجود ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہاں پر موجود ہے اور سبحان اللہ تمام صحابہ کرام نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا اور وہ تبرکات آپ کے کفن میں رکھ کر کے پوری دنیا کو بتلا دیا کہ حضرت امیر معاویہ غلط نہیں ہے بلکہ اپنے وہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہے۔ اور ہاں، جو صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہیں، جو تنازعات ہیں، اس میں بحث کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ بڑوں کے معاملات ہیں، وہ بڑے جانے، کل قیامت کے دن ان کے معاملات وہ خود جانے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم ہر صحابی کو اس کے مرتبے پر جو ہے تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو میرا صحابی ہے، جو ادنا صحابی ہو، جو غریب صحابی ہے، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو غریب صحابی ہے اس کا ایک مشت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میری دیگر امت کے سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ صحابیت ہے۔ اس مرتبہ صحابیت کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکیں؟ اس کے لیے جو ہے ایمان کی آنکھ چاہیے، آنکھوں میں نور چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات اور ان کا جو ذوق عبادت تھا اس ذوق عبادت کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے۔ جو کچھ اگر میرے کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو، 100 بار جی اذان ہو کیا بولے نہیں، ختم ہو، وقت کا خیال رکھنا ہے، وقت کی پابندی، اذان ہو رہی ہے جی، اذان بھی ہو رہی ہے نا۔ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر خدمت ہو جاؤں گا اگر آپ نے یاد فرمایا انشاءاللہ العزیز۔ اور اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن
پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، بتقاضۂ بشریت اگر کوئی شرعی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں آپ تمامی حضرات کو بالخصوص علماء کرام کی اس مقدس جماعت کو گواہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صدبار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔